قرآن پاک سے علاج۔ قرآن ہر مرض کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے حق میں شفا اور رحمت ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اگر آپ تمام بھائی بہنوں کو ہمارا کام پسند آتا ہو تو ہماری اس ویڈیو کو روزانہ لائک، شیئر اور اپنی قیمتی دعاؤں سے ہمیں ضرور نوازیں، اور جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا ہے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ضرور فرما دیں، تاکہ آپ کو روزانہ اسلامی اور دینی اہم فریضہ روزانہ ملتی رہے اور آپ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 7 ربیع الاول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو توحید کی دعوت دی اور قوم نے آپ کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت کی تصدیق کے لیے بہت سارے معجزات عطا فرمائے، جن کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور پیدائش کے بعد انہوں نے گود میں ہی اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اللہ کے حکم سے وہ مردوں کو زندہ اور پیدائشی اندھوں کو دیکھنے والا کر دیتے، مٹی سے پرندے بنا کر پھونک مار کر اڑا دیتے، کوڑ کے مریضوں پر ہاتھ پھیر کر اچھا کر دیتے، لوگوں کے گھروں میں رکھی ہوئی چیزوں کے بارے میں خبر بتا دیا کرتے تھے، اور حواریوں کی فرمائش پر آپ کی دعا سے آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل ہوا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے حفاظت کرتے ہوئے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور آخری زمانے میں قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت طوطا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض پرندوں کی بڑی خصوصیت عطا فرمائی ہے، ان میں سے ایک طوطا بھی ہے۔ یہ زیادہ تر ہرے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کی آواز سے لطف اندوز ہونے کے لیے لوگ اپنے گھروں میں پالتے ہیں۔ یہ بڑا خوش آواز، نہایت ہی سمجھدار اور نقل اتارنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ لوگ اس کے سامنے آئینہ رکھ کر اسے سکھاتے ہیں، تھوڑی سی تعلیم سے وہ بات چیت کرنے لگتا ہے۔ آخر اس چھوٹے سے پرندے کو سیکھنے اور نقل اتارنے کی صلاحیت کس نے عطا فرمائی؟ بے شک یہ اللہ کی قدرت ہے جو پرندوں کو انسان کی بولی بولنے کی قدرت بتا دیتا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ ہر حال میں نماز پڑھو۔ رسول اللہ نے فرمایا نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو، اور اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر ادا کرو۔ بخاری شریف۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ سفر سے واپسی کا سنت طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آنے کے بعد پہلے مسجد جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے اور لوگوں سے ملاقات فرماتے، اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس آدمی نے میرے بارے میں یقین کر لیا کہ میں گناہوں کی مغفرت پر قادر ہوں تو میں اس کی مغفرت کر دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں جب تک وہ میرے ساتھ شرک نہ کرے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ سود کھانا۔ رسول اللہ نے فرمایا آدمی کا جان بوجھ کر سود کا 1 درہم بھی کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو 1 گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے مومنین سے کہا جائے گا ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، رفیق یعنی دوست، اور جنت میں بھی تمہاری ہر چیز موجود ہوگی، جو تمہارا دل چاہے گا وہاں جو تم مانگو گے وہ تم کو ملے گا، یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے بطور مہمان نوازی کے ہوگا۔ نمبر 9، قرآن سے علاج۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن میں ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے حق میں شفا اور رحمت ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پیاری پیاری باتوں پر عمل کرتے ہوئے اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن بھائیوں کو ٹائم نہیں ملتا ہے وہ اللہ سے مانگیں کہ اللہ مجھے 5 منٹ کا مدرسہ سننے کا وقت دے تاکہ میں بھی اس 5 منٹ کے مدرسے سے خوب فائدہ اٹھا سکوں اور روزانہ نئی نئی بات جو ہے سیکھ سکوں۔ اللہ تعالی ہم